نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المطففین کی ابتدائی 6 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کہ جب وہ لوگوں سے اپنا حق تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب ان لوگوں کو تول کر دیتے ہیں، او وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک کیا ان لوگوں کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ یقیناً وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لیوم عظیم قیامت کے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورۃ المطففین یہ بھی مکی صورت ہے اور باقی مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی بنیادی موضوع عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر بات کرنا ہے، اور بالخصوص دنیا کی زندگی سے توجہ ہٹا کر آخرت کی زندگی کی طرف توجہ دلوانی ہے، اس لیے کہ عقیدہ آخرت وہ عظیم عقیدہ ہے کہ جس انسان کو آخرت کے دن پر یقین حاصل ہو جاتا ہے تو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ کرنا تو دور کی بات، وہ گناہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جس کے دل میں مرنے کا یقین ہو اور پھر مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب کا یقین ہو۔ اس مبارک سورت کا نام مطففین رکھا گیا، اور اس مبارک سورت کی پہلی ہی آیت کریمہ میں لفظ مطففین موجود ہے، اسی سے اس سورت کا نام رکھا گیا، اور مطففین کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس مبارک سورت کی 36 آیات کریمہ ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ جب وہ اپنا حق لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو اس میں کمی نہیں کرنے دیتے، اپنا حق پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، اپنا حق پورا پورا وصول کرنا چاہیے۔ خرابی اگلی بات میں ہے کہ جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے تو ان کے پھر حق میں کمی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی دکاندار ہے، گاہک اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے 1 کلو آٹا دے دو، 1 کلو گندم دے دو، یا کوئی فروٹ لیتا ہے یا کوئی بھی چیز دالیں وغیرہ، اور آگے سے دکاندار کہتا ہے کہ میں 100 روپے کے دوں گا، 1 کلو آپ کو 100 روپے کے ملیں گے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کلو میں سے 1 دانہ بھی کم ہوگا، جان بوجھ کے وہ کم کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں تطفیف، ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خرابی کا ذریعہ ہے۔ اور تطفیف علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف سودا سود کے اندر نہیں، خرید و فروخت کے اندر نہیں، جتنے بھی حقوق ایک انسان پر دوسرے انسانوں کے لاگو ہوتے ہیں، ان حقوقوں کے اندر اگر یہ کمی کرے گا تو وہ بھی تطفیف میں داخل ہے، اور اس کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ جو حقوق العباد ہیں ان کا مسئلہ بہت ہی سنگین ہے، اور اللہ معاف کرے ان کو ہم نے اتنا ہی زیادہ آسان سمجھ رکھا ہے۔ چھوٹی سی چیز، شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں وہ ایک چھوٹا سا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کے گھر اس کے کھانے کی دعوت تھی، تو کھانے کی دعوت سے وہ جب فارغ ہوا باہر نکلا تو جیسے دانتوں کے اندر گوشت پھنس جاتا ہے، تو اس نے راستے میں جاتے ہوئے کسی کی زمین سے پودے سے ایک تنکا توڑ کر
اپنے دانتوں سے وہ گوشت نکال لیا، تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک دن کا اس آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے پودے سے توڑ لیا ہے۔ معاف کیجئے، اللہ معاف کرے، ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمارا جو قربانی کا جانور ہوتا ہے وہ قربانی کے دنوں میں دوسروں کی فصلوں میں جا کر گھاس کھاتا ہے، اور پھر آگے سے ہم دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ 10 تو دن ہے، 3 دنوں کی تو بات ہے، تھوڑا سا ہی تو گھاس کاٹا ہے اس کی فصل سے، اگر اجازت نہ بھی لی ہو تو اس میں کیا عرض کی بات ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ ایک تنکے کی وجہ سے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی غلہ منڈی میں تشریف لے گئے، جب وہاں پر پہنچے تو بڑی مقدار میں، وافر مقدار میں غلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جو کے، گندم کے، باجرہ کے۔ تو آپ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ الحمدللہ وافر مقدار میں سب چیزیں موجود ہیں۔ ایک ڈھیر پر نظر پڑی تو بہت بڑا ڈھیر تھا، بہت خوش ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کو چیک تو کریں۔ آپ علیہ السلام نے جو ہی اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے نیچے سارے جو گندم کے دانے تھے وہ گیلے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ڈھیر کس کا ہے؟ فلاں آدمی کا۔ اللہ کے بندے یہ کیا بات ہے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگا اصابتہ السماء، جناب بارش آئی تھی تو یہ گندم کے دانے گیلے ہو گئے تھے۔ تو فرمایا کہ تیرا فرض بنتا تھا کہ اگر گندم کے دانے گیلے ہو گئے تھے تو انہیں خشک کرتا، تو نے خشک دانوں کے اوپر رکھ دیا، نیچے گیلوں کو رکھ دیا، یہ تو دھوکہ ہے۔ اور اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ بازی کرے گا وہ میری امت میں داخل نہیں ہے۔ اب اللہ معاف کرے ہماری کیا حالت ہے، ہم بھی ذرا اپنی منڈیوں کی طرف چلے جائیں، اللہ معاف کرے اوپر پیٹی کے اندر سترے اور تازہ فروٹ رکھے ہوں گے اور نیچے کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو اللہ معاف کرے انہی باتوں کی وجہ سے آج ہم اسلام کی خوبیوں سے محروم ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرم آتی ہے، اور وجہ یہ کہ قصور تو ہمارا اپنا ہے، 2 نمبری تو ہمارے اندر ہے۔ ہم تو بڑوں کی کرپشن کو پیٹتے ہیں، بڑوں کو چھوڑ دیجئے، غریب سے غریب بھی نہیں چھوڑتا کرپشن کو، 2 نمبری کو، جس کا جتنا وس چلتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، وہ اتنا ہی 2 نمبری کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے محترم دوستو یہ بڑے ہی خسارے کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج پوری دنیا کے اندر خسارے کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں، کہ ہم نے اسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، نہ اپنے حقوق کا خیال ہے کہ جو ہمارے حقوق اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا بندوں کے لیے جو حقوق اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کیے تھے، جب ان چیزوں کو ہم نہیں آزمائیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بے برکتی تو آئے گی، اور بے برکتی ہمارے سامنے ہے۔ تو فرمایا کہ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا، یعنی موت آئے گی، مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اور سارے لوگ زندہ ہو کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہوں گے، تو وہ جو کھڑا ہونا ہوگا کس لیے ہوگا؟ انہی چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا تھا، آؤ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دو۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جس کے اعمال نامہ میں نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے اعمال نامہ میں برے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک